أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ اعلیٰ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے تصدق سے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار اور اہل ایمان کو جرت و غیرت و حمیت و اتحاد نصیب فرمائے۔ مجاہدین اسلام بالخصوص محافظین قبلہ اول کو فتح و نصرت اور قبلہ اول کو آزادی کی صبح نصیب فرمائے۔ جتنے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں اپنے پاکیزہ خون سے سرزمین انبیاء کو رنگین کر کے بارگاہ قدس میں حاضر ہو گئے، اللہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے کی بدولت امت مصطفی کو جرت، حمیت کے ساتھ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت اور مسلمان حکمرانوں کو اس کے لیے اہم اقدام کرنے کی رب ذوالجلال غیرت، اگر وہ اس قابل نہیں تو اللہ کریم اپنی صفات جباریہ و قہاریہ کے واسطے سے ان رہنمایان لیڈران امت کو ان کی گندی ذریت سمیت نشان عبرت بنائے اور رب ذوالجلال امت مصطفی کو غیرت مند لیڈرشپ نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمارے پاک وطن کو سلامتی، استحکام، خیر و برکات اور نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اس پاک وطن کی عزت و آبرو کو، قوم کے خون پسینہ کو، مال و دولت کو، امن و استحکام کو، ترقی و خوشحالی کو لوٹا،
اللہ کریم ہر اس ناپاک و غلیظ وجود سے اس سرزمین کو پاک فرمائے۔ آج ہم ایک ایسی حسین اور عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان کی خدمات دینیہ کو دیکھ کر رب کے حضور ان کے لیے درجات کی بلندی کے لیے حاضر ہوئے گئے کہ جو بزم علماء ربانیین میں سے ایک خوبصورت پھول تھے اور گلدستے کی رونق تھے۔ اللہ کریم حضرت مجاہد اسلام، محافظ اسلام، مبلغ اسلام، مناظر اسلام، حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ مردانوی، آپ کے درجات میں بلندی، فیوز و برکات میں برکات، اور ان کی ذریت کو رب ذوالجلال ان کے تلامذہ کو، محبین کو ان کے فیضان کا منتقل کرنے کا ذریعہ و سبب بنائے، جو ان کی شہزادی بناتے اسلام کی تربیت میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس بہنہ کو مزید استقامت اور مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ اور ان کی بارگاہ کی خیرات بانٹنے کی مزید ہمت و توفیق مقدر فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، ہم سب کے لیے یہ بات باعث تسکین و اطمینان و رشک ہے کہ ہمارا تعلق اس اسلام سے ہے جو زندہ و جاوید و عالمگیر ہے، اور جس کا ہر گوشہ، ہر پہلو الحمدللہ قابل عمل اور قابل رشک ہے۔ اگر آج مسلمانان عالم کی کنڈیشن و کیفیت دیکھی جائے تو ہم جو بات بحیثیت طالب علم محسوس کرتے گئے وہ یہ ہے کہ فرقے تو بہت پہلے سے ہیں، لیکن اسلام کا مقدمہ بدقسمتی سے اب کمزور ہو رہا ہے۔ اسلام کا مقدمہ کمزور ہو تو پھر مسلمانوں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اسلام کے غلبے کا اعلان تو پروردگار نے کیا ہے، اسلام کی عظمت و رفعت کو تو کائنات کے بڑے سے بڑے جابر، ظالم، سفاک لوگ بھی کمزور نہ کر سکے۔ اور یہ بات مجھے کہتے ہوئے کرب اور دکھ اور درد ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے، ہماری وجہ سے اسلام کا مقدمہ کمزور ہے۔ اس میں آپ جتنی حاشیہ آرائی کریں، میں کروں، آپ کریں، سر پیٹیں، گربہ چاک کریں، جو مرضی کریں، لیکن ہم کمزور کر چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ڈیپلی لینے کی بجائے لائٹلی لیا ہے، اور پھر ہر بندہ اسلام کا ریپرزنٹیٹر بن گیا، یوٹیوبر، فیس بک کی، ٹک ٹاکر، وکیل، انجینئر، پائلٹ، جج، ہر بندہ کہتا ہے کہ او بھائی میں تیرے نال زیادہ بہتر سمجھنا۔ یعنی یہ جو اصطلاح ہے یہ بڑی تیزی سے بدقسمتی سے میڈیا کی غلاظت اور طوفان کی وجہ سے امڑ آئی۔ مثلا میں
چند مثالیں آپ کی خدمت میں دوں گا، تکلیف محسوس ہو تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت چاہوں گا۔ آپ سن لیں کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہوں گے مولویوں نے کی پتا، میں انہوں کو بڑا عالمہ سمجھنا، لیکن ہمیں ان کی توہین مقصود نہیں ہے، لیکن وہ A1 گریڈ کا وکیل سورۃ کوثر سنانے کے قابل نہیں۔ آپ نے سنا کہ ہمارے اسی پاکستان میں ایک بدبخت اور غلیظ وزیر رہا ہے سائنس ٹیکنالوجی کا، اور ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم سائنس ٹیکنالوجی کا یا اطلاعات کا اس کو رکھتے ہیں جس کی زبان کتے سے لمبی ہو، اور میں نے اس کی زبان سے کئی مرتبہ سنا کہ خادم رضوی سے میں بہتر اسلام سمجھتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اس غلیظ کو اگر آپ کو تکلیف ہو تو میں معذرت چاہوں گا، بے غیرت بندے سے پیشگی معذرت۔ اس کا معیار ٹوٹل یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے سامنے سب سے پہلے ملاقات کے لیے اپنی بیگم کو بھیجتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ اس کو دیوس کا آپ عام زبان میں ترجمہ کیا کریں گے، تو وہ دیوس جو ہے وہ جو اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے بیوی کو پل بناتا ہے، وہ کہتا تھا میں ان سے زیادہ دین جانتا ہوں۔ سو آگے چلے جائیں تو ہم نے ایک اور وزیر صاحب دیکھے جو وزیر داخلہ تھے، اور وہ اب اس جہان سے چلے گئے، وہ بیچارے پکا کے بھی آئے، رٹ کے بھی آئے، 2-3 سال بعد محنت کر کے بھی آئے، انہوں نے 7 مرتبہ ٹرائی کیا اور سورۃ اخلاص نہیں سنا سکے۔ میرا خیال ہے 2-3 مثالیں کافی ہیں۔ اب یہ ہے وہ معیار، جو معیار ہمارے ہاں یہ ہے کہ سانو بہتر پتہ ہے، اس کے پیچھے کفر کی پوری انویسٹمنٹ ہے، یہ جملوں کی ادائیگی تک اس کے پیچھے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، ڈالر کی، پاؤنڈ کی، کہ تاکہ اس تک پہنچایا جائے۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ محراب و منبر کو کرٹیسائز کیا جائے، جتنا کرٹیسائز کرو گے آپ اپنے یعنی کفر اور کفر کے گماشتے اپنے ہدف تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اور وہ پہنچتے ہیں، اور وہ پہنچ چکے ہیں۔ اب مجھے تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں عصر حاضر کے سب سے غلیظ دھرم اور سب سے گندی فکر رکھنے والے غلیظ لوگ جس کو قادیانیت کہا جاتا ہے، جب میں ان کے مختلف چینلز کی رپورٹس دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بہت کچھ خریدا، وزیر، مشیر، اداکار، جج، وکیل، ہم نے ہر چیز خریدی، فنکار، گلوکار، اور جب وہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مولوی کیڑی ڈھیٹ مٹی دا بنے ہیں۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وہ کہتے گئے جزاکم اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا ہے، بکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے ناموس رسالت کی، ختم نبوت کی، حرمت قرآن کی، تو یہ نہ طوفان دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، تو چوکوں میں کھڑے ہو کر یہ اس کی حفاظت کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس سے آج بھی کفر ڈرتا ہے، وہ محراب و منبر کا چوکیدار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سامعین گرامی قدر ہماری اولاد علی، گلے گلشن علی، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور قبلہ پروردہ آگوش ولایت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب غیلانی دامت برکات ملالیہ MSc سائیکالوجی آپ تشریف لائے۔ میں قبلہ شاہ صاحب کو تمام منتظمین محفل کی جانب سے، میں میاں محمد اکرم صاحب آپ کی جانب سے، محمد عمر بٹ صاحب کی جانب سے، تمام منتظمین بزم کی جانب سے شاہ صاحب کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔
درود شریف پڑھیے اور تشریف رکھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہولی ہولی پڑھو کسی کو نظر نہ لگ جائے. شاہ صاحب تشریف لائے. بزم کی حسن میں اضافہ، لیکن تسی تھوڑا جا منتشر رہو، توجہ یکسوئی کے ساتھ آگے کریں تاکہ میں اپنی گفتگو سمیٹ کر شاہ صاحب کے لیے راستہ ہموار کروں. ایک باری ہولی جی سبحان اللہ کو آواز بار نہ جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کا مقدمہ ہم نے اس کو مضبوط کرنا ہے، اور اسلام کا مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے جتنا میں کردار ادا کر سکتا ہوں شاہ صاحب صاحبزادہ صاحب ادا کر سکتے ہیں، ہماری بہنیں دین شریعت پڑھنے پڑھانے والی کر سکتی ہیں. ان سے کہیں زیادہ آپ تاجر، بزنس مین، جج، وکیل، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے آپ ہم سے زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج گناہ مضبوط ہو چکا ہے، ہو رہا نہیں، ہو چکا ہے، اور نیکی کمزور کر دی گئی ہے. اور یہ صرف 20 سالوں کی یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے. 20 سالوں کی جس کو ہم کہتے ہیں نا اویئرنیس آ گئی. اویئرنیس نہیں ہے، طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا ہے. اویئرنیس کیا ہے بھائی؟ آپ بتائیں کہ ڈگریوں کے پہاڑ ہمارے پاس تو چھٹی کلاس میں جا کے ABC شروع ہوئی، ایک کتاب چلتی رہی پورے کلاسوں میں، پھر 2-4 کتابیں، پھر 5-7 کتابیں، 8-9 کتابیں. پہلے بچے پر اس طرح بستہ لادا گیا، وزن اٹھا نہیں سکتا. بچپن سے ہی اس بیچارے کا وجود کمزور اور کتابیں زیادہ، یہ کورس وہ کورس. اور آگے جا کے جب ہم نے اس پوری تعلیم کا ہم نے پریکٹیکلی نظارہ کیا تو وہ کیا تھا؟ وہ یوں تھا کہ میری ان پڑھ ماں جس نے سکول نہیں پڑھا، اس نے گھر میں بھی اپنا دوپٹہ نہیں اترنے دیا، اور وہ میری ہائی کوالیفائیڈ بیٹی نے بازار میں جا کے بھی دوپٹہ سر پہ نہیں رکھا. تو میں کس کے آگے رہوں؟ تو کیا مطلب ہے کہ ڈگریوں نے اور ڈگریوں کی چرمنگ نے میری تہذیب کا جنازہ کیوں نکالا؟ بھئی میرا ان پڑھ بھائی بزرگ آج بھی چوک میں کھڑا ہونے سے وہ دوسروں کو منع کرتا ہے، بھائی چوک کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہے، بھائی بہنوں بیٹیوں کے گزرگاہ ہے. اور آج کا نوجوان ہائی کوالیفائیڈ اگر موبائل کمیونیکیشن کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے کانٹیکٹس کے ذریعے اگر کسی بہن بیٹی کی زندگی کو برباد کر رہا ہے تو مجھے بتائیے تعلیم نے کیا دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے اندر سے وہ تربیت کے پہلو نکال لیے، اور ایک سپیڈ اور اس جو چال گئے تیزی کی، اس کی طرف یوں بڑھے، ڈگریاں لیتے گئے. ریزلٹ کیا نکلا؟ اخلاقیات. جتنا کوئی ہائی کوالیفائیڈ ہے اس کی اخلاقیات اتنی کمزور ہے. اور مولویوں کو چھوڑو، جاہل ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے ہم جاہل ہیں، الٹریٹ ہیں. لیکن یہ بتاؤ تعلیم کیا گئے؟ ہم ہاتھ جوڑ کے پوچھتے گئے. اور اس میں پاکستان نمبر 1 ہے. پاکستان کی سادہ قوم، کہ جس بے وقوف قوم کو بتایا گیا ہے کہ علم صرف لینگویج کا نام ہے، یعنی جو منہ ٹیڑھا کر کے کوئی انگریزی بول لیتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی بہت پڑھیا لکھیا بندہ ہے. دنیا کی چول قوم وہ ہے جو لینگویج کو علم سمجھے.
اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ہم احساس کمتری میں مبتلا نہیں، مر گئے۔ ہم اتنے احساس کمتری میں مبتلا ہوئے کہ دنیا میں نام و نشان ہمارا مٹنے کو جا چکا ہے اور رہا ہے آخری سطح تک۔ دنیا میں کوئی شعبہ بتائیں جہاں ہم قابل فخر ہوں۔ وجہ یہ ہے جس قوم کے استاذ چوکوں چوراہوں پہ بیٹھ کر اپنے بھاری بھرکم گریڈ اٹھائے ہوئے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلا کرنے کے لیے اور بڑھاپے میں اپنی چھت کے ذہن بنا کر آنے والے، وہ اپنی پینشن پر نظریں جمائے بیچارے اپنی اس بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہوں، اس دور میں ہمیں اخبار میں پڑھنے کو خبر ملتی ہے کہ چیف سلیکٹر کرکٹ صاحب کو اگر ہم نے پیشگی فارغ کیا تو اس کو 6 ماہ کا لنگر پانی 1.5 کروڑ کی صورت میں دے کر ہم سلوٹ کریں گے، کیونکہ قوم چول ہے۔ اگر 6 ماہ پہلے بھی فارغ کریں تو اس چول قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس کو ہم دیں گے جو خالصتاً 35 لاکھ 50 لاکھ پر ہم تماشبین برتی کر رہے ہیں، بلے باز۔ اور ہم نے اس دور میں خبر پڑھی کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمن صاحب نے نوٹس جاری کیا کہ ہم ریلیجیس ٹیچر افورڈ نہیں کر سکتے۔ وجہ 2 چیزیں، کیونکہ ہمارا سب کچھ ہے IMF، جس نے بھی ہمیں اس کے قدموں میں ڈالا اللہ اس کو اس کی گندی نسل سمیت نشان عبرت بنائے، جیڑا چوپے ہو بھی وچ شامل ہو جائے۔ توجہ ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں کہا قائد اعظم یونیورسٹی نے یہ سب سے پہلے اٹھایا، کیونکہ آج بھی جو ریلیجیس ٹیچر ہے وہ بیچارہ جہاں بھی بیٹھا ہوگا کوئی نہ کوئی رولا ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے کہ آپ نے سنا کامسٹ یونیورسٹی کا استاذ 15 نمبر کا سوال ترتیب دیتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ بہن بھائی ساحل پر رات گزاریں تو وہ بدکاری جو کریں اس کے مشاہدے اور تجربے کو آپ بیان کریں۔ یہ آپ کے اسلامی جمہوری پاکستان میں ایک بڑے ادارے کے استاذ نے یہ کہا۔ ظاہر ہے اس میں ریلیجیس ٹیچر آتا ہے، آڑے آتا ہے، رولا ڈالتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو سرے سے ختم کر دو۔ اور محترم جانشین محترمہ بھٹو صاحب جناب صاحبزادہ بلاول صاحب نے آرڈر جاری کیے کہ سندھ میں باقاعدہ میوزیکل ٹیچر بھرتی کیے جائیں، یعنی ناچ گانے کو فروغ دینا۔ یہ IMF یہ ان کے اصل میں پروگرامز ہیں جو ہمارے ہاں ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہوا؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس تعلیم نے کیا دیا۔ ایک تجربہ آپ کر لیں، بھائی سب سے پڑھا لکھا کون ہے؟ سب سے ان پڑھ تو مولوی ہے، ہم سب سے ان پڑھ ہیں بھائی، اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ میں نے 3 ماسٹر کیے، ماس کمیونیکیشن میں کیا، اسلامک سٹڈیز میں کیا، عربک میں کیا، لیکن میری خواہش ہے کہ میری قبر پر مولوی لکھا جائے۔ میں نے مقابلے کا امتحان ٹاپ کیا اور بڑی کرسی پہ بیٹھنے کا کچھ دن اللہ نے موقع دیا، الحمدللہ اس کو لات مار کے حضور کے منبر پر آیا۔ میری خواہش ہے میری قبر پر مولوی لکھا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری خواہش ہے، لیے ہماری خواہش الحمدللہ۔ تو عرض یہ ہے ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، ہم مولوی ہیں، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اب بتائیے بھی سب سے پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ ہمارے ضلع کے 2 بڑے افسر ہوتے ہیں سب سے پڑھے لکھے، جن کو مقابلے کے امتحان دے کے وہ ایک کالا ایک چٹا، وردی کے اعتبار سے لگا لے، 2 ہی بڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی نام ان کا آپ جانتے ہیں۔ ان دونوں میں وہ سب سے ہائی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں۔ جیڑا بندہ چپ پہ اللہ کرے ہفتے 2 زیارتوں دا موقع ملے وہ دے دفتر ہے،
جڑا بندہ پریشان ہے استغفر اللہ، اللہ کرے 2 زیارتوں میں. اللہ رحم کرے. اچھا وہ آپ بتانا پھر مجھے بتانا کہ وہ زیارت کیسی رہی. گھنٹہ بار 2 گھنٹے بار خجل خار، 2 گھنٹے بعد اندر اجازت ملے گی. ڈرتے سہمے آپ جائیں گے، یوں محسوس ہوگا جیسے حضرت کا ابھی کسی نے پٹا کھولا ہے. آپ کو سب بھول جائے گا کہ آپ بندے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، آپ انسان بھی ہیں. مجھے بتائیں یہ اس سسٹم تک پہنچانے والا وہ ہے جس کو IMF، یہ اس کے پرپریجنٹ ہیں. کتے کی طرح کاٹیں گے لوگوں کو اور وہ محسوس کرائیں گے ہم ہیں اشرف فل مخلوقات. اور تم کون ہو بھئی؟ جو دہاڑی چھوڑ کے گیا مزدور حق لینے گیا، ظاہر ہے پتر دی مٹھائی دینتے نہیں گیا نا. وہ 2 گھنٹے باہر خجل ہو، پھر ملاقات ہو، جی کھڑے یوں بات کرو، وہ کرو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، سمجھ نہیں آ رہی. ایک بوڑھی عورت گئی بیچاری، باہر 2 گھنٹے بیٹھی رہی، پھر 2 گھنٹے کے بعد باری آئی، اندر گئی، رو کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے ڈی سی صاحب غریباں ماڑیاں بیواں 3 مرلے دا ٹوٹا بھجا مکان ہے، کوئی قبضہ کر چکے ہے، مہربانی کرو. آگا بی بی میں نے سمجھ نہیں آ رہی، وکیل کر کے وکیل. اس نے جو کہا وہ سن لے. اس نے کہا شالا جمدہ مریا، تینوں کس گندی ماں لوری دیتی ہے، بغیرتا سمجھ تینوں نہیں آئی، وکیل میں کرا. یہ وہ سسٹم ہے جس سسٹم کا ہم سب کو بدقسمتی سے غلام بنایا گیا. ناراض نہ ہونا، جڑا ناراض ہوئے ہو، میں کیونکہ پیشگی چول بندے کو معافی منگی ہے. 2 کروڑ کی گاڑی پہ پوری دنیا کا مقروض ترین ملک، یہ سسٹم بغیرتوں کے ہاتھ میں جو ہے، مقروض ترین مملکت کا، وہ 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر جو پیاز کا ریٹ چیک کرنے آ رہے ہیں نا، جو 2.5 فرعونوں کے برابر ہے، اس بغیرت کا مہینے کا بجٹ، اور وہ جو ہیڈ ماسٹر اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلا کرنے کے لیے پینشن کا انتظار کر رہے ہیں، اس کی 30 سالہ نوکری کا بجٹ برابر نہیں ہے. یہ ہے وہ غلیظ سسٹم جس کو آپ کو جس نے جکڑ کے رکھ دیا ہے. تو عرض صرف اتنا کرنا ہے، آپ اور میں نے سب سے پہلے ہم نے اسلام کی ترجمانی کر کے ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم الحمدللہ زندہ لاشیں نہیں ہیں، ہم زندہ لوگ ہیں. اور زندہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق کہتے بھی گئے، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے بھی گئے، اور حق کے لیے لڑتے بھی گئے، اور حق پر مرتے بھی گئے. بزدل بندہ نہ بولے. باقی واپس سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک. اسلام کے مقدمے کو مضبوط کرنا ہے، کیا بات، اسلام کے مقدمے کو مضبوط کرنا ہے، اسلام کے مقدمے کو مضبوط کرنا ہے. اور وہ آپ اور میں مل کے کریں گے. بنیاد رکھنی ہے. یہ محراب و منبر کا پیغام گئے نصف صدی تک اس نعمانیہ نام کے مرکز میں حضور کی عزت اور دین اسلام کا پہرا دینے والے حضرت علامہ عبداللہ مردانوی کے سالانہ 35واں عرس مبارک پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لوسی مولوی ہو، چاپلوس پیر ہو، چور لیڈر ہو، ڈکیت رہنما ہو، قوم کی غیرت کا سودا کرنے والا شوفتہ باز ہو، اپنی جرت و غیرت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو کے بتاؤ کہ ہمارے لیے احکامات اللہ نے قرآن میں دیے، مصطفیٰ نے فرمان میں دیے. جس پیر و مولوی و لیڈر نے فرامین محمدی کا پہرا دیا ہے
ہم کل بھی اس کے ساتھ تھے، آج بھی انہی کے ساتھ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اسلام کو بزدلی پسند نہیں ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے، اقبال نے کہا تھا اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اللہ کی قسم ہے لیڈر ہو لیکن چاپلوس ہو، مولوی ہو پیر ہو چاپلوس ہو، وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے گا، لش پش اور چاپلوسی کرتے نظر آئے گا، لیکن ہو عورت ذات، تربیت عبداللہ مردانوی کی ہو، تو پھر وہ عورت وہ خاتون بھی بیٹھ کر محمد کے دین کا پہرا دے تو لاکھوں بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے وہ یورپ و امریکہ کی ناچنے والی ان اداکاروں کی فالورز نہیں بناتی، سیدہ زہرا کی چوکھٹ کی نکران۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اسلام کی پہلی بنیادی اصول یہ ہے، وہ کیا؟ آپ اور میرے لیے ضروری، ہم گھبرا چکے ہیں اس وقت، گھبرا نہیں بلکہ امت مایوس ہو چکی ہے، امت مایوس ہے، یہ بات بالکل اس کی وجہ یہ ہے 10,000 میل دور سے ایک سٹیٹ ہے یہودیوں کی، ایک روئے زمین پر ایک سٹیٹ ہے، اور 10,000 کلومیٹر طے کر کے امریکہ کہتا ہے میں چٹان بن کے کھڑا ہوں، 56 سے 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، کہ تو کوئی چوچرا سنی دے، ایک کہندہ میں یوں کرانگا، دو جاندہ میں وہ کرانگا، تری جاندہ میں تو کرانگا، ریزلٹیں نکل رہے ہیں کہ بستیاں اجڑ گئیاں، شہر تباہ ہو گئے، معصوم بچے منہ سے زبان نکالے، ماں کے وجود سے لپٹ کر دودھ پینے کے منتظر، ماں گرتی ہوئی بلڈنگ میں دب کر بے بسی کی تصویر سے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بچے کو اٹھا نہیں سکتی، ایک باپ کھڑا ہے تو اس کے ہاتھ میں بیٹے کا سر، اماں ہے تو اس کے ہاتھ بیٹے کی ٹانگیں، بہن گئے تو وہ بیٹے اپنے بھائی کا منہ اٹھائے پھرتی گئے، اور امت بے بسی کی تصویر، اور ان بے بسی کے تصویروں میں سب سے بڑی بے غیرت تصویر کا نام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اس جیسے بے غیرت مائیں صدیوں بعد پیدا کرتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں 16 دن پر مشتمل میں لاہورے کے نام پہ فیسٹیول کر کے بتاؤں گا کہ میں جھنکار، میں گھنگروؤں کی جھنکار پہ پلا ہوا ہوں۔ ہم نے کہا ہم کیا کہیں، ہم تو صرف یہی آکھ سکنے ہیں انہوں تینوں لیان والے ہیں تے بھی لکھ دی لعنت۔ جیڑا بندہ پریشان ہے وہ بھی حصہ بن سکتا ہے اپنا، جاگ رہے ہو؟ ہم نے کہا تیری آنیاں جانیاں فنکاریاں ویکھ کے میں نے وہ پٹھان یاد آ رہے ہیں، وہ پٹھانا دے ہجوم وچ کوئی گان والی بی بی لے گیا تے ہے بے سری سی، تے انہوں سارے پٹھان جدو گا رہی سی تے کٹھے ہو کے آکھن لگے باجی لوگ آپ ہمارا مہمان ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتا، ہمیں اس بغیرت کے بچے کا نام بتاؤ جو بغیرت آپ کو ادھر لایا ہے۔ اسے ہی آکھا کہ نقوی صاحب باجی لوگ آپ ہمارا مہمان ہیں، لیکن تو بغیرتا مہمان بن کے آیا سے مالک بنوے، اچھا بلا 4 دن لے لیتے بھی جوانی آندی ہے موزیا، اپنی اوقات اچھ رہے۔ ہاں اگر فیسٹیول کا اہتمام کرنا ہے تو تھوڑا انتظار کر،
اللہ کی لاٹھی دی آواز ہے جدو تیرے گھر تیری دھی دی میت پئی ہوئے یا ماں دی یا پتر دی لاش پئی ہوئے ادو رکھی تک کہ پتہ لگے بغیرتی سر چڑھ کے بول دیے جڑا بندہ پریشان ہے وہ بغیرت میں نو معافی دے دے کچھ بندے آدھے بوٹے سجے ویکھ رہے ہیں میری مجبوری ہے میں نو ویکھ کے بغیرت بندے دا پتہ لگ جاندہ ہے جس کا بوتھا سجا ہوا ہے نا وہ بغیرت میں نو معافی دے وے باقی آنکھو الحمدللہ منبر رسول کا تقاضا یہ ہے جیڑا اپنے چودھریوں کو پوچھ کے دین دسے اس مولوی تے لعنت اور جو حق بیان کرے اور اسی لشکر کے ایک مرد قلندر عبداللہ بردانوی کو سلام پیش کرنے آئے ہیں جنہوں نے ڈر کر نہیں دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے محمد کے دین کا تحفظ کیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جو ہے نا یا رسول تو سلام ہے جزاکم اللہ بابا جی اللہ تم سلامت رکھے بات یہ ہے کہ اگر گجرانوالہ کے لوگ تقاضا کریں محدث اعظم سے کہ ہمیں عالم دین چاہیے تو محدث اعظم اپنی صف میں نظر دوڑائیں تے پلوانہ دے شہر جس کا انتخاب کریں وہ عبداللہ مردانوی ہو بھیجنے والے استاذ کو کتنا ناز ہوگا کہ یہ جو میں نے بھیجا ہے یہ مصطفیٰ کے دین کے معاملے میں پس و پیش آئیں بائیں شائیں نہیں کرے گا بلکہ جہاں لڑنے کی بات آئے گی لوگ پتھر برسائیں گے یہ مصطفیٰ کا دین بانٹے گا لوگ ڈرائیں گے یہ محمد کے دین کا نعرہ لگائے گا آج عبداللہ مردانوی کی پر بتا رہی ہے کہ گجرانوالہ میں مصطفیٰ کے دین کے چوکیدار نے لوگوں سے پوچھا نہیں گنبد خضرا کی خیرات بانٹتا گیا اور عقیدہ اہل سنت کا پرچم اونچا کرتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بندے کو معافی باقی بولو توجہ ہے نا ہمارے گاں میں پھر عرض کر رہا ہوں بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے آپ اور میں مل کے کریں گے کر سکتے ہیں مشینری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اونچ نیچ ہوتی ہے مرنا مرانا ہوتا ہے ساڑھی اوقات کی ایک گولی سڑ کے مریے ڈب کے مریے ایکسیڈنٹ نال مریے چل کے مریے جڑا چوپے اللہ کرنے کچھ نہ ہوئے اپنی گل کر رہے ہیں ہوندہ کہ نہیں تو مجھے بتاؤ تو اگر اسلام پر مریں حضور کے لیے مریں چس ہے کہ نہیں مرتے ہوں جی جانا ہے مرتے ہوں جی بھی جانا ہے اگر ان پر مرے تو پھر چس ہے کہ نہیں بولیے تو پھر یہ کب ہوگا بنیاد ہم نے ان کو بتانا ہے یہ جو یہودیت آج پوزیشن میں ہے نا 2000 سال سے مار کھا رہی ہے 600 سال عیسائیت نے روندا پھر عیسائیت نے روندا پھر اسلام نے روندا وہ مرتے گئے کئی مرے لاکھوں مرے ان کی نسلیں ختم ہوئی پھر انہوں نے جا کے اس سسٹم کو لانچ کیا اور چلتی چلتی نبض پہ ہاتھ رکھا کون سی ایسی اسٹریٹجی تھی پتہ نہیں کتنی پلاننگز کی ہوگی پھر چیک کیا اب ہم اڑنے کے قابل ہیں انہوں نے دیکھا نہیں اب نہیں اڑ سکتے کیوں اب اس لیے نہیں اڑ سکتے کہ ابھی امت کے پاس مہر علی ہے اب اڑو نہیں اڑ سکتے احمد رضا ہے اب اڑو نہیں اڑ سکتے مفتی اعظم ہند آگے محدث اعظم اڑو نہیں اڑ سکتے نورانی ہے نیازی ہے اڑو نہیں اڑ سکتے ابھی امام خادم حسین رضوی ہے سنو جیسے ہی یہ رجال کار گئے
کبھی سنا تھا تم نے بزرگ لوگ بیٹھے ہو کہ قرآن مسجد کے سامنے جلایا گیا، صدام مرا، قذافی مارا گیا، سید محمد مرسی مصر میں پنجرے میں بند کر کے کتوں نے مارا اس کو، امت کو چیک کیا گیا، اب سارے انہی کے طرفدار تھے اور انہی کے پالتو تھے، اب انہوں نے کہا اب چیک کرو قرآن جلا، امت کس سے مس ہوئی، ناموس رسالت پہ حملہ ہوا، ایک مرد کلندر چیخا تھا یاد ہے، اس کے جملے کیا تھے؟ لوگوں آج حضور کے لیے نہیں نکل رہے ہو، کل اپنے لیے نکلو گے کوئی نہیں سنے گا۔ محسوس نے فرمائے کوئی بندہ اگر میری بات تکلیف محسوس کرے تو اس موزی سے چول سے میں پیشگی معافی چاہتا ہوں، کیا اپنی بیٹی کا زیور بیچ کر بل ادا کرنے تک نوبت نہیں آ گئی؟ ماں بہن بھائی کی بیماری کے لیے دوائی علاج معالجہ کی بجائے ہاتھ کھڑے کرنے کی نوبت نہیں آ گئی؟ یہ کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ ناموس رسالت کے لیے ہم نہیں اٹھے اور آج جہاں تک پہنچ چکے، اب ہم کہتے کیا ہوگا؟ تو سنیے، کفر جدھر بھی کھڑا ہوا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ڈرا سکتا ہے اور امت سب کچھ کر سکتی ہے، صرف وہ یہ جو چاپلوسی کا نظام ہے اس کو ختم کر دے اور صرف اتنا کچھ ذہن میں رکھ لیں۔ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں سسٹم ہے اور وہ پوری بغیرتی پر اترے ہوئے ہیں، 4 کروڑ کی گاڑی پہ 220 ارب روپے کا فیول اڑانے والی وہ عیاش پرست ٹولہ آج بھی سادگی کی طرف آ جائے تو دنیا میں سونے کی چڑیا کا نام ہے پاکستان، موسم سارے پانی سب کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے ان بغیرتوں نے اس کو اجاڑا۔ کون سا ادارہ ہے جو بچا؟ پی آئی اے، ہر دوسرے دن کسی ایئرپورٹ کے جہاز پھڑے ہوندے، ریلوے تباہ، ادارے تباہ، اور انصاف سبحان اللہ، انصاف سبحان اللہ۔ 50 سالاں دے بزرگ بیکھر میں 50 سالاں دے بزرگ میں آکا خیر ہے انہیں کیا دادے دیا انصاف لین ٹریا تے لیندہ لیندہ 50 سالاں چھ بڑھا ہو گیا دادے پردادے کا، اور حضرت قبلہ پیر محمد نواز شریف صاحب تشریف لائے، انصاف لونڈی بن کے صندوقچی اٹھا کے پہنچا، ایئرپورٹ پہ جا کے فرمایا حضور ذرا تبرکن اپنا دست مبارک رکھیے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے بغیرت سن دے رہندے ہو آج ویکھ لو، ہولی ہولی بولو، یہ ہے نظام۔ محسوس نہ فرمانا میں نے چول بندے سے پہلے معافی مانگی ہے۔ حضرت صاحبزادہ حمزہ شہباز شریف صاحب مدد اللہ علی کے لیے اتوار کو عدالت لگے، حضرت صاحبزادہ خانزادہ مخدوم زادہ پیر محمد عمران خان صاحب کے لیے رات کو 11 بجے عدالت لگے، حضرت صاحبزادہ خواجہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے عدالت لگے، اور آپ باپ دادا کا کیس لڑتے پھرتے گئے۔ یہ گئے سسٹم، اس سسٹم کی درستگی کے لیے کیا گئے؟ لوٹ آئیے محمد کے قرآن کی طرف اور مصطفیٰ کے اسلام کی طرف۔ قرآن کہہ رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ نبی کے غلاموں پہلا تصور یہ ہے ہم خدا کو رحمان کہیں، اس کو رب کہیں، پروردگار مانے۔ جب ہم مسلمان سمجھیں گے حرام کمانے کی بجائے حلال کھائیں گے، دھوکہ
دھوکہ نہیں دیں گے، رشوت نہیں لیں گے، بے حیائی نہیں کریں گے، بے غیرتی نہیں کریں گے، جب ملاوٹ نہیں کریں گے، رزلٹ کیا نکلے گا؟ گجرانوالہ کے غیور تاجروں، رسول اللہ کے غلاموں، آپ سچ بولنا شروع کر دو، جھوٹ سے نفرت کرو، ملاوٹ نہ کرو، کم نہ تولو، دھوکہ نہ دو، اللہ کی قسم ہے رزلٹ یہ نکلے گا۔ دروازے بجا کے دین نہیں پہنچانا پڑے گا، روک روک کے تبلیغ نہیں کرنی پڑے گی، آپ تجارت کرتے رہو گے، آپ مصطفیٰ کے دین کو مد نظر رکھ کے زندگی کے اصول ترتیب دو گے، آپ دکان پہ ہوگے، مسافر سفر پہ ہوگا، جج عدالت میں ہوگا، وکیل کٹہرے میں ہوگا، ظالم پکڑا جائے گا، مظلوم کی داد رسی ہوگی، بہن کی عفت و عصمت کی حفاظت ہوگی، بزرگوں کا احترام ہوگا، اور وقت دکھائے گا کہ اللہ کی قسم ہے ہمیں چاہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آپ دیکھو گے تمہارا ایک بابا غریب نواز کی صورت میں، داتا گجویری کی صورت میں گزرتا جائے گا، اور محمد کے دین کا جھنڈا اونچا ہوتا جائے گا۔ تو جب آج کوئی غیر مسلم دین سے متاثر ہونے لگے، حاجی صاحب کی تہجد دیکھ کے، حاجی صاحب کی تسبیح دیکھ کے، قاری صاحب کی تلاوت سن کے، علامہ صاحب کا بیان سن کے، پیر صاحب کی ٹور ٹپا دیکھ کے، تو پھر جب وہ اپنی صبح صبح پڑوسی کو دیکھتا ہے کہ حاجی صاحب نماز بھی پوری پڑھی ہے، تہجد بھی پوری پڑھی ہے، تسبیح بھی پوری کیتی ہے، پھر حاجی صاحب نے دودھ چویا ہے، پھر 5 کلو دا حاجی اور 8 کلو بنایا ہے، ہولی ہولی سبحان اللہ فرمایا، حاجی اور نے 5 کلو نو 8 کلو بنایا۔ لو پڑوسی آندہ میں اتھے ہی پکا، ناراض ہو گئے ہو؟ ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں، چنگا بھلا عیسائی ہندو اسلام تو بچہ متاثر ہویا، تہجد ٹوپی تسبیح دھج وج دیکھ کے مولوی پیر نمازی صوفی دی بازار کے قریب سے گزرا، دیکھا دکان پہ لکھا ہوا تھا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ او دے ابے نے آکھیا پتر یہ مسلمان ہوں دے وچوں، تے پھر انہاں نو پتہ سی کہ اللہ کیڑیاں نو پتھراں وچ بھی رزق دیندا ہے، اے بچہ اتو ہور نے وچوں ہور نے، کیونکہ انہیں ویچے دھوکے نال، تے انہیں ویچے چرب زبانی نال، ہن تاں لکھیا سو کہ واپس آیا تو کی کرانگا؟ اگر یہ مسلمان اندر سے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا پہلا گاہک بھی اللہ بھیجیا ہی، دوجا بھی اللہ نے بھیجنا ہے۔ ہولی ہولی بولو، اے پھر سن لو، ملتان تو پرے دی گل ہے، توجہ ہے؟ اچھا وہ پڑھا لکھا، اس کو پتہ ہے ابا مسجد میں اور بیٹا ماشاءاللہ چھوٹی موٹی کرسی پہ آ کے بیٹھا، کوئی مزدور اپنا کام درست کروانے آیا جو اس کی ذمہ داری تھی کرنا، پہلے اس چھوٹی کرسی اور 2-3 پھیتیاں لگیاں دی وجہ نال پہلے بولی کتے طرح انہوں وڈیا، پھر وڈن تو بعد کیا بھئی کم از کم سال بھی نہیں تے 2 مہینے آدھا میں نو لیا، میں شام نو اپنے ابے واسطے فروٹ لی جانا ہے، تے ابے نے فروٹ کھا کے صبح روزہ رکھنا ہے۔ ہولی ہولی بول، کتنا بے غیرت ہے وہ ابا جس کو پتہ ہے کہ میرے پتر دی تنخواہ ₹1,00,000 مہینہ ہے، تے اے 50 کروڑ دا بنگلہ کتوں بنے ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اسلام کا مقدمہ کمزور ہوا۔ آپ اور میں نے اسلام کے مقدمے کو کمزور کیا، کہیں کوئی کام ہوتا دکھا دے، کوئی شعبہ دے بچے، ہر ایک نے یہی سلسلہ کیا، لیکن ضروری یہ گئے
ہم نے اپنے بچے کو بتانا گئے کہ قرآن کہتا ہے مومن جب اس بات کا اقرار کر لے میرا رب اللہ ہے، پھر اس کو پتہ گئے پالنے والا وہ گئے، رزق زبان درازی سے، چاپلوسی سے، دو نمبری سے، دھوکے سے، ملاوٹ سے نہیں کماؤں گا، پھر آپ کو مرچیں ملاوٹ شدہ نہیں ملے گی، گھی میں ملاوٹ نہیں نظر آئے گی، دودھ میں ملاوٹ نہیں نظر آئے گی، انصاف میں، تعلیم میں، سسٹم میں کمزوری نہیں آئے گی، لیکن یہ بات کس نے کرنی تھی؟ یہ تو کام تھا محراب کا، منبر کا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ ہم نے دو سسٹم میں تقسیم کر دیا، ایک وہ تھا جس کے پاس ہم گئے تھوڑی دیر کے لیے نماز تلاوت قرآن کے لیے، ہم نے اس کو جو ہم چاہتے تھے وہ سننا چاہا، اور ایک تھا وہ جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا یعنی بیعت کیا۔ اب دو راستے ہو گئے، ایک سے ہم نے کہا ہماری مرضی کے مطابق بولے، اور دوسرے کو ہم نے کہا وہ جو بولے ہم تبرک لیں گے۔ ہم نے دو سسٹم میں تقسیم کیا، ایک کو ہم نے کہا پیر طریقت رہبر شریعت، دوسرے کو ہم نے کہا مولوی۔ ناراض ہو گئے ہو؟ اب مولوی کا کیا مسئلہ تھا؟ او یار بس کرو بس کرو، بس نہیں بڑھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مولوی صاحب اے کہنا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مولوی صاحب کسے نو کچھ نہیں کہنا، مولوی صاحب کسے سارے بیٹھے نے پارٹی والے کسے نو کچھ نہیں کہنا۔ میں کہا واہ تینو پارٹی کتنی پیاری ہے بغیرتا، میں نو دکھاؤ سمجھائی کمینیا، تینو کتے آپ پارٹی پیاری ہے، میں نو محمد دین پیارا نہیں بغیرتا، جیدی طبیعت خراب ہے بغیرت کو معافی۔ ناراض بندے تو علاوہ باقی بول سکتے ہو؟ یہ کیوں ہے بھائی؟ ہاں مولوی اپنی بات کرے، اپنی ذات کی بات کرے، جو مرضی کرو، یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا۔ میں کہے بکواس پیر نو کیوں نہیں کردا؟ اچھا ہم نے پھر پیر پکڑا، پیر کو سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ماشاءاللہ، ہائی کوالیفائیڈ پڑھے، ابھی ان کا خطاب سنیں گے۔ ہم نے تو ہم ان پیروں کی بات کر رہے ہیں گونگے۔ پیر جی میری بیٹی دا نکاح ہے، ضرور آواں گے۔ پیر بڑا صوفہ چاہو، بڑا صوفہ آ گیا، پیر صاحب ذل جناب بن کے تشریف لے آئے، اتے مٹی دا بت بن کے بہ گئے۔ نکاح پڑھاؤ، مولوی نو سدو، جیڑا بندہ محسوس کرے اس بغیرت کو معافی۔ مولوی نو سدو، مولوی نو، ٹھیک ہے جی پیر جی اجاب قبول کرانا ہے، مولوی نو سدو۔ پیر جی خطبہ پڑھنا ہے، مولوی نو سدو۔ اور میں کیس بغیرت نو قربانی تے کون ہے؟ چول پیر دے مرید تے بھی لعنت تے پیر تے بھی لعنت، جیدے چہرے تے 12 بجے اودے تے بھی لعنت۔ ہاں پیر ہوتا ہے عبداللہ مردانوی جیسا، پیر ہوتا ہے حاجی ابو داؤد محمد صادق جیسا، پیر ہوتا ہے سعید مجددی جیسا، اور پیر ہوتا ہے امام خادم حسین الرشوی جیسا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ویڈیو کیمرہ لے تھوڑا بھی شکریہ، گھمائی رکھنی ہے جی دے چہرے تے 12 بجے ہوئے نا، او دی فوٹو ذرا تسلی نال بنانی ہے۔ توجہ ہے نا؟ عرض یہ ہے حق کہو، دو راستے ہو گئے۔ اچھا پھر جائل پیر کی اندر مولویاں دا راستہ ہور،
ساڑی لائن ہو میں کیا مولویاں والا پیرا والا راستہ ہے ماں کا بغیرتا ہے جدی شکل بنا بیمار بندہ نہ بولے چول پیر دا مرید نہ بولے کھچ بندہ نہ بولے ماں کے انج دی شکل بڑا سانو پیرے طریقہ ٹاکن لگے بھی کوئی مزہ آوے بڑھ کے مرنی تیری تے شکل ویک کے لگ دے تو کسے دا مالچی ہے مزہ یہ ہے کہ تیری تبلیغ سن کے تیری صورت دیکھ کے تیری جرت دیکھ کے تیری غیرت دیکھ کے ہم کہیں نچن گامن والی دا پتر نہیں محمد دا ملاد منامن والی دا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا توجہ ہے جڑا بندہ پریشان ہے تھوڑا جا منہ تلے رکھے تو یا بات یہ ہے پیر کون ہوتا ہے اگر اجازت ہو تو غوث پاک سے پوچھ لیں غوث پاک سے پوچھ لیں غوث پاک فرماتے ہیں مرشد اس کو کہتے ہیں پیر وہ ہے جو اپنے مرید پر شریعت کی راہ پر چلانے کے لیے اس نو ہر طوفان تو بچا کے بدعقیدہ بے حیائی حرام رشوت جھوٹ تو بچا کے شریعت دے راہ تے گامزن رکھے انہوں پیران دے تے جڑا ارادہ کر کے اللہ دے محبوب دی شریعت والی شاہ راہ تے چلے انہوں مرید آکھ دین تے دوانو سنی آکھ دین توجہ ہے اس رنگچ ڈھلے ہوئے نو پیر نو مولانا سردار احمد آکھ دین تے مرید نو محمد عبداللہ مردان بھی آکھ دین پیر نو سردار احمد آکھ دین تے مرید نو حاجی ابو داؤد محمد صادق آکھ دینے پیر نو محدث اعظم آکھ دینے تے مرید نو خادم حسین رضوی آکھ دینے پیر نو شاہ عبدالعلیم صدیقی آکھ دینے تے مرید نو امام نورانی آکھ دینے میں آکھیا اوہ پیر نو احمد رضا آکھ دینے تے مرید نو شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی آکھ دینے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تو عرض یہ گئے آؤ میں اختتام کی طرف بڑھوں اسلام کا فلسفہ یہ گئے جھوٹ چھوڑ دو فرار چھوڑ دو دھوکہ چھوڑ دو غیرت کا حمیت کا سہارا لے لو مرو گے نہیں بھوک نہیں مرو گے ختم نہیں ہوگے مومن کی قوت غیرت حمیت کا تصور یہ ہوگا عالم کفر کے پاس کچھ نہیں ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَغِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ امریکہ کے پاس ڈیزی کٹر ہے تو کیا ہوا ڈرون ہے تو کیا ہوا بیڑی بیڑے ہے تو کیا ہوا ہم نے کہا ہمیں ڈرانے والوں امریکہ کی کوالٹی یہ ہے اس نے وہاں سے اٹیک کیا افغانستان میں ایمن زواغری نے کھڑکی سے منہ نکالا نکالتے ہی مارا گیا دور سے نشانہ بنانا یہ امریکہ کی کوالٹی ہے لیکن محمد کے غلام کی پاور دیکھو کہ دھرتی کا نام امریکہ ہو سٹی کا نام نیو یارک ہو بچہ امریکہ میں پیدا ہو اماں زہرا کی نکرانی ہو بیٹا غیرت مند ہو نام غازی ہاتھی مطار ہو کیمرے چل رہے ہو سیکورٹی ہائی الرٹ ہو انسانیت کا دشمن نبی کا دشمن وہاں سلمان رشدی آئے
محمد کا غلام اٹھے ان پہ غیرتوں کے وجود کو کراس کرتا ہوا سلمان رشدی کے وجود میں چھرا اتار کے بتائے دور سے مارنا امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے اور گریبان پکڑ کے دشمن کے وجود کو پھاڑ دینا یہ محمد کے غلام کی جرت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول آئیے سچائی، شرافت، دیانت، امانت، صداقت، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چودھری ملک خوشنو میں کوئی بات نہیں، نواب وڈیرے خوشنو میں کوئی بات نہیں، رسول اللہ کو ناراض نہ کر۔ مسلمانوں، میں اس بازاری مولوی کی طرح نہیں ہوں کہ گجرانوالہ کا کوئی بدنصیب تاجر اپنے بچوں کی شادی پر 200 کروڑ خرچ کرے اور بازاری مولوی صاحب 10 لاکھ کا لفافہ جیب میں ڈالیں اور نالیے کہ اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ نہیں، میں یہی کہوں گا کہ 85 لاکھ سے زائد بچیاں اس پاکستان میں شادی کی عمر کراس کر کے اپنے باپ کے گھر میں بوجھ بن کے بیٹھی ہیں۔ سادگی کی طرف لوٹو۔ اللہ نے آپ کو مجھے 4 ٹکے دیا ہے تو مطلب بغیرتی نہیں ہے، مطلب اسلام کو سامنے رکھو۔ اگر مولوی پیر کو مومن کو چیک کرنا ہو تو تسبیح سے ٹوپی سے نہیں، اس کی 2 چیزیں دیکھو، اس کی خوشی اور غمی محمد کی شریعت کے تابع ہے کہ نہیں۔ یہ یاد رکھنا، مولوی اور پیر ہو اگر اس کے بچوں کی شادی پہ خسرے ناچیں، کنجر ناچیں تو پھر سمجھ لینا اتو اتو مولوی تے پیرے، اندروں قاف نون جیم رے۔ مولوی کی غمی ہو یا خوشی، اس کو دین کے تابع کر، کیونکہ آپ نے مجھے عزت دی، قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، آپ نے عزت دی، ہمیں تاجر سمجھ کے نہیں، سیاستدان سمجھ کے نہیں، پولیٹیکل لیڈر سمجھ کے نہیں، حضور کے دین کا چوکیدار سمجھ کے۔ جب آپ لوگ ہمیں دین کا چوکیدار سمجھ کے عزت دیتے ہو، ہم دین کا جب پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے تربیت کے حکم کے مطابق ہماری زندگی ہو، ہمارے اوڑھنا بچھونا شریعت کے مطابق ہو، تاکہ میرے اور آپ سے متاثر ہونے والوں کو پتہ چلے۔ غیرت حمیت مزاج میں ہو، حق بات کہنا سیکھو، چاپلوسی نہ ہو، آئیں بائیں شائیں نہ ہو، اللہ نے جتنی طاقت قوت دی ہے اس کے مطابق حق بیان کرنا سیکھو، ورنہ مارے جاؤ گے، برباد ہو جائے گی دنیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منبر والا جھوٹ نہ بولے، اس نے تھوڑی سی ملاوٹ کی، کام ختم ہو جائے گا۔ امام بخاری کے پاس اشرفیوں کا ایک بہت بڑا جناب والا آپ کے پاس تھیلی تھی، لاکھوں کی اشرفیاں تھیں، بحری جہاز میں بیٹھے، راستے میں چلتے چلتے ایک چاپلوس اور تیز چرب زبان بندہ بیٹھ گیا۔ اس دور کا سو سمجھ لیں، اس دور کا کوئی فواد چودھری ہوگا، شیخ رشید و ساتھ بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب کیا ہے؟ اشرفیہ کہ تو آ رہے ہو؟ فلانی تھا تو کنیا نے انیا پوچھ پاچھ کے نہ تو کہتا ہے لوگوں مولوی صاحب میری اشرفیہ چوری کر لئیں۔ اب جہاز کے لوگ آ گئے، کپتان آ گیا، ماحول بات چیت ہونے لگی، کیویں پتہ کریے، بیٹھ گئے۔ اب جب بات ہونے کے لیے چیت کرنے کے لیے بیٹھے، امام صاحب نے وہ اشرفیہ چپکے سے اٹھائیں، سمندر کی نظر کر دی، وہ لوسی پھر آ گیا، اشرفیاں کتنے نے؟ فرمایا میں سٹ دی تھیں، ہون پریشان، سٹیاں کیوں جو؟ فرمایا میری سن سٹ دی تھیں۔ انہوں نے کہا نہیں مطلب ہے واقعی؟ فرمایا ہاں۔ اے واقعی سٹ دی تھی؟ فرمایا مرے تینوں کا بھی پیڑ ہے میری میں سٹ دی تھی۔ انہیں آکھیا میں تے جھوٹ بولے ہے۔ فرمایا تو نے جھوٹ بولا، اگر 2 4 10 بندے تیری چرب زبانی پر لگتے، عدالت فیصلہ میرے حق میں کرتی، لوگ میرے ساتھ ہوتے، 2 4 تیرے حق میں ہوتے اور کہتے مولوی ایسا کر سکتا ہے، ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، تو کیونکہ میرے پاس حضور کی 4 لاکھ احادیث کا میرے پاس ذخیرہ امانت ہے، میں یہ 2 4 لاکھ اشرفیوں کے بدلے میں اس ذخیرے کو مشکوک نہیں بنا سکتا۔
جن مولویوں نے ماذ ختم درود پر، ماذ مدرسے اور مسجد کے چندے پر اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا، وہ آج بھی عبداللہ مردانوی کی طرح وہ مسجد کے کونے میں آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، ہم نے ایسے غیرت حمیت والے کرداروں کو سامنے رکھنا ہے تاکہ کوئی آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں اس دور پہ ناز کرتا ہوں، ہم نے جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا، ہم نے امام نورانی کو کتابوں کے کردار کے مطابق پایا۔ کوئی کتے سے کتا بندہ بھی نورانی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پھر دور گزرا، تاریخ نے کروٹ بدلی، اللہ نے اس دھرتی میں ایک مرد کلندر کو ویل چیئر پہ بھیجا۔ قسم ہے رب کعبہ کی، عالمی اداروں سے لے کر پاکستان کے غیور لوگوں نے انویسٹیگیشن کی حد کر دی، آخر اس نتیجے پر پہنچے ایسا غیرت مند بابا کہ رکھی روٹی تے اچار دی ڈلی رکھ کے کرسی ایتھے چل دی سی تے کفر امریکہ چ کمبدا سی۔ اسی کردار کو کہتے ہیں اقبال، اسی کردار کو کہتے ہیں اقبال کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ میں آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، ہمیں امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لینی، یورپ سے نہیں لینی۔ تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور ہو رہا ہے۔ پہلے آپ کی ایجوکیشن سسٹم سے نیک لوگوں کو نکالا گیا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و زینب و سیدہ خدیجہ و فاطمہ کو نکالا گیا، ملالہ جیسی غلیظ عورتوں کو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا، آپ کے نصاب سے مقدس لوگوں کو نکالا گیا، اور نکالنے والے وہ لنڈے کے انگریز تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے اس لیے نکالا فلاں مسلک فلاں مسلک۔ ہم نے کہا حضور کے شاگردوں کو مسلک کے سسٹم میں تقسیم کرنے والی بغیرتی نہ کرو۔ آج اگر دنیا میں کہیں اسلام آپ پیش کرنا چاہیں تو اپنے باپ کو پیش کرو گے یا میں اپنے باپ کو پیش کروں گا؟ اپنے پیر کو میں اپنے پیر کو پیش کروں گا؟ نہیں، دنیا کے سامنے پریکٹیکلی محمد پاک کے دین کے کامیابی کے سسٹم کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن و حسین ہیں۔ ہم نے کہا ان کو نصاب میں رکھو تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ ہو کہ بلے باز، ڈبے باز، شوبدہ باز، پتے باز، جوئے باز، ہم ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے۔ میرے آئیڈیل کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہیں اور حسنین کریم ہیں۔ جب یہ آئیڈیل ہوں گے پھر کوئی بھی دین پر حملہ آور نہیں ہوگا، لنڈے کا انگریز نہیں بنے گا، عورت موم بتی آنٹی نہیں بنے گی۔ اس کردار کے لیے ہمیں ان کا کردار سامنے رکھنا ہے، اور اس کے لیے یہ اصول اپنا لو، اپنے دشمن کو معاف کرنے والے بن جاؤ، نبی کے دشمن کو رگڑا دینے والے بن جاؤ۔ یہ اصول کہاں سے لینا ہے؟ یہ کہاں سے لینا ہے؟ حضور کے گھر سے لینا ہے، امام حسن مجتبیٰ سے لینا ہے، حسین باحیا سے لینا ہے۔ مسجد سے امام حسن نکلے، ایک بندہ گال مندہ شروع کر دیتا، تو انجے تو انجے تو انجے، گالیاں نکالتا رہا۔ امام صاحب سنتے رہے، اپنے گھر کے پاس پہنچے، فرمایا بھائی جان اگر کوئی اور گال مندہ رہ گئے وہ بھی کٹ دے، میرا گھر آ گئے۔ پھر جو کچھ اس نے اگلنا تھا اگلا۔ آپ نے فرمایا رکو، وہ رکا۔ امام صاحب اندر تشریف لے گئے، اندر جا کے ٹرے اٹھائی، ٹرے میں قیمتی چیزیں رکھی، قیمتی چیزیں رکھ کے باہر آئے۔ فرمایا بھائی جان محسوس نہ کریں، آج صرف اتنا ہی ہے، آج صرف اتنا ہی ہے۔ جب اس نے لیا نا تو لے کر اس نے کہا اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ تو زہرا کا بیٹا ہے اور نبی کا لخت جگر ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ آپ جھوٹ سے نفرت کرو، دھوکہ نہ دو، کم نہ تولو، چاپلوس نہ بنو، مالشیے نہ بنو، حق کہو، حق پر رہو، حق پر چلو۔ آپ کے کردار کو دیکھ کے ہندو سکھ عیسائی کہے مجھے یقین ہو گیا تو محمد کا نوکر ہے،
خدا اقبال کہتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وما علیہ